فرمایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کا خوف رکھنے والے علماء ہیں. بلکہ انما کا کلمہ آیا ہوا ہے، صرف علماء ہیں، یعنی جن کے پاس در حقیقت علم دین ہے وہی عالم ہے اور انہی کے اندر خوف خدا ہوتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، ان کی گفتگو میں تکبر نہیں ہوتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب ان سے کوئی جاہل گفتگو کرتا ہے تو ان سے وہ بحث نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب اللہ کے ان بندوں سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے بحث نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں سلامتی ہو، ہمیں جانے دیجیے. یہ قرآن نے ہمیں بتایا. آپ عالم ہیں کہ نہیں ہیں، چونکہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ پہلا آپ سے تعارف ہے، تو ہمارے پاس جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ دل میں آدمی کے جو کچھ ہوتا ہے یا دماغ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنے کا دو ذریعہ ہے، یا تو زبان اور یا تو قلم. دو چیزیں ہیں جن سے مافی ضمیر کو جانا جاتا ہے. اس زمانے میں نہ تو دارالعلوم تھے، نہ ہی اس زمانے میں نور الانوار اور اصول الشاسی اور یہ ساری کتابیں پہلے زمانے میں نہیں تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں. تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ سب اس زمانے میں نہیں تو آج بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا؟ کیا یہ کہہ کر کے آپ الگ ہو سکتے ہیں؟ دل کی بات، دماغ کی بات کو جاننے کا دو ہی ذریعہ ہے. القلم احد اللسانین. قلم دو زبانوں میں سے ایک ہے. چونکہ اس زمانے میں کذب، جھوٹ، غلط روی کم تھی، اس لیے اس زمانے میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی. پہلے لوگ دنیا میں کہیں بھی چلے جاتے تھے، نہ پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی تھی نہ اس میں فوٹو کی ضرورت پڑتی تھی. لیکن آج ایک فارم بھرنے کے لیے آپ کو فوٹو کی ضرورت ہے. کیوں؟ آخر حالات بدلتے ہیں تو احکام بھی بدلتے ہیں. اس زمانے میں خوف خدا لوگوں کے اندر تھا تو کوئی جاہل عالم کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں میں گمراہ کرنے کے لیے نہیں جاتا تھا. مگر بعد کے زمانے میں لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اس لیے سند کی ضرورت پڑتی ہے. تو علم تو آدمی کے دل و دماغ میں ہوگا، مگر اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ ہم جانیں گے کیسے کہ یہ انجینئر ہے؟ تو آپ چھوٹے سے چھوٹے محکمے میں چلے جائیے، وہ بھی آپ سے کہے گا کہ لاؤ ذرا مارک شیٹ تو دیکھیں، تب تمہارا اپائنٹمنٹ کرنے کے لیے سوچیں گے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر آپ برافروختہ ہوں. اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اگر سند نہیں ہے تو ہم ضد تھوڑی کریں گے کہ آپ دکھائیے. آپ سے ہم نے یہ بات اس لیے کہی کہ اس میں شرط آپ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہے کہ عالمانہ طرز میں گفتگو ہوگی. اور جاہل کے لیے قرآن نے فرمایا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے بندے جب جاہلوں سے گفتگو کرتے ہیں تو بحث نہیں کرتے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتے ہو تو جو اہل علم ہے ان سے پوچھو. قرآن کریم میں
متعدد مقامات پر علم کی قید لگائی گئی ہے. ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ کا مبلغ علم کیا ہے، اس لیے اگر ہم نے سند کی بات کہہ دی تو آپ کو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور یہاں چونکہ سب لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، اس لیے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ایک چھوٹا سا مسلم بچہ بھی جانتا ہے کہ قرآن کریم سب سے اہم ہے. تو جو چیز بدیہی ہو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ لوگ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں، اب کوئی مجھ سے کہے کہ شفیع صاحب سامنے آپ کے بیٹھے تھے، ابھی آپ کے سامنے ہے، کیا دلیل ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اتنے لوگ بیٹھے ہیں ادھر اور اتنے لوگ بیٹھے ہیں ادھر، آپ لوگ دلیل دیجئے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. یہ بدیہی چیز ہے اور بدیہی چیز پر دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ سند ضروری ہے، میں نے پہلی گفتگو میں مستند کی بات کی تھی، اور دوسری جو میری گفتگو تھی شاید آپ کے ذہن سے وہ نکل گئی ہے. میں نے اس سلسلے میں کہا تھا کہ مناظرے کے لیے دونوں کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے. اب اس کو میں جانوں کیسے؟ میرا آپ کا پہلا سابقہ ہے. آپ کو اگر خواہش ہوتی تو آپ مجھ سے بھی مطالبہ کر لیتے، اگر میرے پاس نہیں ہوتی تو میں معذرت کر جاتا. اس لیے کہ جو اہل علم ہیں انہیں خدا کا خوف ہوتا ہے. مناظرہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اظہار حق کے لیے ہے، اظہار حق کے لیے ہوتا ہے. اس لیے آپ کے پاس اگر سند نہیں ہے تو ہمارا جبریہ مطالبہ نہیں ہے. اور یہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن کریم اسلام کی بنیادی کتاب ہے. اس کے بعد رسول پاک کی احادیث طیبہ ہیں، اس کے بعد اجماع امت ہے، اس کے بعد قیاس ہے. تو جو چیز بدیہی ہو اس پر کسی کو کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا معقول جواب نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سند نہیں لایا یا میرے پاس نہیں ہے. آپ مجھ سے اگر مطالبہ کریں گے، اگر میرے پاس نہیں رہے گی تو میں بھی معذرت کر لوں گا. مگر چونکہ قرآن کا فرمان ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے جب گفتگو کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے تو ان سے بحث نہیں کرتے بلکہ ان سے کہتے ہیں سلامتی ہو، ہم اپنے راستے پر اور آپ اپنے راستے پر. قرآن نے یہ ہم کو سبق دیا ہے، اس لیے ہم نے وہ بات کہی تھی. لیکن اگر آپ اس کو نہیں پیش کرنا چاہتے ہیں تو میرا کوئی جبری مطالبہ نہیں ہے. جبری مطالبہ نہیں ہے. ماشاء اللہ، بہت اچھی گفتگو رہی اور میں فریق مخالف کے طرز تکلم کو داد دیتا ہوں. بہت اچھی تقریر کی، ادھر ادھر کی باتیں بھی کی مگر ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا اور خود اقرار کر لیا کہ رسول کے زمانے میں سندیں نہیں ہوتی تھیں. حضرت معذرت چاہتے ہیں، لیٹر کے مطابق جو ہے خط جو دیا گیا ہے اس میں جو ہے ہونا ضروری ہے. تو اب ہمارے حضرت کیا بول رہے ہیں، آپ کہاں سے پا رہے ہیں؟ میرے بھائی سن تو لیں، آپ بیچ میں نہ بولیں، بات کریں. دیکھیے ہاں، مجھے جواب دینے دیں بھائی صاحب، بیچ میں نہ بولیں، جواب دینے دیں مجھے. ہاں، اب بیچ میں نہ بولیں آپ، یہ خلاف قانون ہے مناظرے کے لیے. قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق حضرت نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ سارے حضرات سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ کہا کہ رسول کے زمانے میں سند نہیں ہوتی تھی. جب رسول کے زمانے میں سند نہیں ہوتی تھی تو پھر اب آپ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرا جواب انہوں نے کیا دیا کہ ہم جبرن سند کا مطالبہ نہیں کر رہے، مطالبہ کر بھی رہے ہیں اور کہہ رہے کہ ہم مطالبہ نہیں کر رہے. تو جبری کہا نا، جبری کہا نا بھی. ارے تو بھیا مادہ تو ہے نا اس میں جی. تو یہ تو واضح ہو گیا سب کے سامنے کہ مفتی صاحب ہمارے فریق مخالف قرآن اور حدیث سے سند کی دلیل نہیں دے پائے. اب دیکھیے، مجھے تو صرف یہ دیکھنا تھا کہ دلیل دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، لیکن نہیں دے پائے. الحمدللہ رب العالمین. قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ،
ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میں بہت بڑا عالم ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غرور ہے، کیونکہ سب سے بڑا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قرآن کے مطابق وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مجھے علم دیا ہے، اگر یہ کوئی یوں کہے کہ صاحب میں بہت بڑا عالم ہوں تو یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر عربی جانتا ہوگا تو سنسکرت نہیں جانتا ہوگا، سنسکرت جانتا ہوگا تو فارسی نہیں جانتا ہوگا، یہ ہر علوم اس کے پاس نہیں ہوتے، کسی نہ کسی علم میں جاہل ہوتا ہے، سب علموں میں وہ ماہر نہیں ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ مفتی صاحب تو جواب نہیں دے پائے، اور یہ میرے پاس 2 سندیں ہیں۔ کتنی سندیں بھیا ذرا ادھر فیکس کرو، کتنی سندیں ہیں؟ 2 سندیں ہیں۔ ہاں ایک منٹ، ابھی بات پوری ہونے دے، بات میں خود دکھاؤں گا۔ یہ جو سند ہے یہ سرکاری یونیورسٹی کی ہے، نئی دلی سے، سرکاری یونیورسٹی کی نئی دلی سے ہے۔ یہ مجھے جب میں سرکاری سند کا متحمل ہوں تو مجھے اب فریق مخالف سے سرکاری یونیورسٹی کی ہی سند چاہیے، نہ کہ پرائیویٹ کسی مدرسے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں سے میں نے حفظ کیا ہے، الحمدللہ میں حافظ ہوں، یہ اس مدرسے کی سند ہے اہل سنت کی۔ میرے پاس 2 سندیں ہیں، ایک حفظ کی ہے اور دوسری عالم کی ہے سرکاری یونیورسٹی سے۔ تو مجھے فریق مخالف سے سرکاری اسکول کی، سرکاری مدرسے کی سند چاہیے۔ لو بھیا دکھا دو انہیں۔